أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. حضرات گرامی، محترم سامعین، حضرات و خواتین، اللہ کا شکر ہے، صرف اسی کی حمد و ثنا ہے اور اسی کی تعریفیں ہیں کہ جس کے فضل و کرم سے ایسے ماہ مبارک کی آمد ہے جو اللہ کی رحمت، اللہ کی بخشش اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ انسان کو زندگی میں ایسا موسم اور ایسی فضا مل جائے جس میں اپنے ایمان کو تازہ کر سکے، اپنے گناہوں کو اللہ سے معاف کروا سکے اور جبین نیاز کو اللہ کے سامنے جھکا کر اللہ سے مانگ سکے اور راتوں کے قیام میں اللہ کے ساتھ سرگوشی کر سکے اور اللہ کی رضا کے لیے بھوکا اور پیاسا رہ کر اللہ کی محبت اور قرب کو حاصل کر لے، یہ بہت بڑی سعادت، اللہ کی نعمت اور اللہ کے فضل و کرم اور احسان کا نتیجہ ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیں، ایک کامیاب تاجر جو دنیا کی دولت حاصل کرنے کے لیے رات دن محنت کرتا ہے، اس کی فکر اور سوچ کیا ہوتی ہے؟ وہ راتوں کو کیا سوچتا ہے؟ اس کا ہم اور غم کیا ہوتا ہے؟ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کب ایسا موسم آئے، ایسے دن آئیں جو لوگوں کو ضرورت ہو اس کے مطابق چیز کو مہیا کیا جائے تاکہ میں زیادہ سے زیادہ اس سیزن سے فائدہ اٹھا لوں۔ اور وہ شخص کبھی بھی کامیاب دنیا کا تاجر نہیں ہو سکتا کہ جو سیزن سے فائدہ نہ اٹھائے، ماحول اور موسم کو نہ دیکھے اور لوگوں کی ضروریات کے مطابق اپنی تجارت کو ترتیب نہ دے۔ آئیے، ایک مومن آدمی جب سے کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ اس چیز کا گواہ بن جاتا ہے کہ وہ آخرت کا تاجر ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، وہ اقرار کر لیتا ہے کہ میری زندگی، میرا جینا، میری عبادت اور میرا مرنا یہ صرف ایک اللہ کے لیے ہے۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، ایک اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار اور تمام جہانوں کا مالک ہے۔ اب مومن کیا کرتا ہے؟ انتظار میں رہتا ہے، ہر وقت اس سوچ میں رہتا ہے کہ کب موقع ملتا ہے جنت کا بازار لگا ہو، آخرت کا سیزن آیا ہو،
اللہ ذوالجلال کی رحمت اور بخشش کا موسم بنا ہو اور ایسی فضا بنی ہو کہ جس میں انسان اپنی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کروا لے، تو پھر مومن آدمی اس موقع کو ضائع نہیں کرتا، اس موسم کو سو کر نہیں گزارتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، غزوہ خیبر ہے، معرکہ گرم ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے غزوہ احد میں، کہتا ہے کہ اگر میں اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دوں تو کیا اللہ مجھے جنت عطا فرما دیں گے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگر آپ اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کو قربان کرتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، تو اللہ تجھے جنت عطا فرمائیں۔ اب وہ کیا کہتا ہے؟ کھجوریں کھا رہا تھا، کھجوریں کھا رہا تھا، کہتا ہے کھجوریں کھاتے تو بہت وقت لگ جائے گا، چھوڑیے، اللہ کے راستے میں کود پڑتا ہے۔ جہاں معرکہ گرم تھا وہاں اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے اور اپنی جان اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی بشارت دے دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، مومن تو تلاش کرتا رہتا ہے کہ جان کے ذریعے، مال کے ذریعے، عمل کے ذریعے اور روزے کے ذریعے، قرآن پڑھنے کے ذریعے کسی نہ کسی ذریعے سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، کسی نہ کسی طریقے سے اس کو جنت مل جائے، اور کسی نہ کسی طریقے سے وہ آخرت کو کما لے۔ مومن تو اس انتظار میں رہتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک آدمی کی شکایت پر، ایک آدمی نے شکایت کی کہ یہ میرا پڑوسی ہے اور اس کے گھر کھجوروں کا درخت ہے، بچے وہ کھجوریں لیتے ہیں، توڑتے ہیں، اور یہ بڑا غصے میں اور بڑی گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور والے سے کہا کہ آپ یہ کھجور اللہ کے راستے میں دے دیں تو میں تجھے یہ ضمانت دیتا ہوں کہ جنت میں اللہ سے کھجوروں کے باغات لے کر دوں گا۔ وہ کہنے لگا جی میں تو، میرے اولاد ہے، بچے ہیں، تو مجھے تو دنیا میں اس کی ضرورت ہے، میں تو نہیں دیتا، گھاٹے کا سودا۔ ایک اور شخص اٹھا، اس نے کہا جی آپ اس ضمانت پہ پکے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ اس نے 2 کھجوریں دے کر اس آدمی سے 1 کھجور کا درخت لیا اور اس کو ان فقراء اور مساکین کے لیے وقف کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ذوالجلال قیامت کے دن تجھے ان کھجوروں کے درخت کے بدلے جنت کے باغات عطا کرے۔ وہ اس انتظار میں تھا، ایک محروم رہ گیا، ایک محروم رہ گیا، اور ایک اس انتظار میں تھا کہ ایسا موقع آئے کہ اللہ ذوالجلال مجھے جنت عطا فرما دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی موقع پہ اعلان فرمایا تو صحابہ کرام کے اندر شوق بڑھتا گیا کہ یہ وقت آ گیا ہے، یہ موسم آ گیا ہے، یہ تجارت کا اور سودے کا بہترین وقت ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح ایک ایسا موسم آ رہا ہے، آخرت کی تجارت کے ایک ایسے دن اور راتیں آ رہی ہیں، ایک ایک گھڑی ایسی آ رہی ہے کہ جس کے لیے ابھی سے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے کہ ہم اس میں کس طرح اللہ کی بخشش لے سکتے ہیں، کس طرح اپنے گناہوں کے سیاہ دفتروں کو اللہ سے معاف کروا سکتے ہیں، اور کس طرح اپنی زندگی کا اصل مقصد ہم پا سکتے ہیں، کس طرح اللہ سے کمزور اور ٹوٹے ہوئے رابطے کو ہم مضبوط کر سکتے ہیں، اور کس طرح امت مسلمہ جو 1.5 ارب ہونے کے باوجود کس طرح ظلم اور ستم کا شکار ہے، ان کے اندر ایک ایسی روح اور قوت پیدا ہو سکتی ہے کہ یہ کفر کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے۔ میرے بھائیوں، یہ دن
رمضان المبارک کے دن ہے، شاید 1 یا 2 دن کے بعد یہ ماہ مبارک اللہ کی رحمتوں اور بخششوں کے ساتھ ہمارے سر پہ سایہ کرنے والا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان کہ جس کو یہ موسم مل جائے اور یہ وقت اس کو نصیب ہو جائے اور پھر وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر، اللہ کے دربار میں آ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اپنے گناہوں کو معاف کروا لے۔ اور اگر کوئی بد نصیب ایسے موسم کے اندر بھی اپنے آپ کو بدلتا نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے جھولیاں نہیں بھرتا ہے، اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروا رہا ہے، تو میرے بھائیوں پھر اس سے بڑا محروم شخص اور بد نصیب شخص اور کون ہو سکتا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے بہت دور ہے، اس پر فرشتوں کی، انبیاء کی، تمام لوگوں کی لعنت ہے، اور میری بھی آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے یہی بد دعا ہے کہ اللہ اس کو رحمت سے دور ہی رکھے، کہ من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، کہ جس کو رمضان المبارک اپنی زندگی میں ملا اور اس نے اپنے گناہوں کو اللہ سے معاف نہیں کروایا۔ ایک موقع ملے اور ایک انسان کے سامنے اچھی چیز سامنے آئے لیکن جان بوجھ کر اس سے اعراض کر جائے، اپنی خواہشات کو نہ چھوڑے اور اپنی رغبتیں اور دنیا کی حرص اور لالچ کے پیچھے پڑا رہے، تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ شخص اللہ کی رحمت سے بہت دور ہے۔ اور اللہ کی رحمت سے دور ہو ایسا شخص، اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اس بازار سے وہ تجارت کرنی ہے اور وہ سامان خریدنا ہے جو قبر میں اور جنت میں حشر کے دن اللہ ذوالجلال ہمیں وہ نعمتیں عطا فرما دے، قبر میں آسانی ہو جائے اور حشر میں اللہ ذوالجلال کے ہاں کچھ سفارشی اپنے پاس تیار کر لیں اللہ کی رحمت لینے کے لیے، اور اللہ سے وکالت اور جھگڑنے کے لیے کچھ اعمال اللہ کی رحمت سے اکٹھے کر لیں کہ جو ہماری نجات اور بخشش کا ذریعہ بن جائیں۔ یہ ایسا بازار لگا ہے کہ دنیا کی ساری دولت اور مال و زر کو خرچ کر کے بھی انسان اس دنیا میں اس نعمت کو نہیں پا سکتا جو اللہ کی رحمت اور بخشش کا بازار اس مہینے میں لگتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی زمین کا ایک بالشت حصہ قیدہ شبرن، ایک بالشت کے برابر زمین جنت کی، فرمایا موضع صوتن، ایک کوڑے کے برابر تھوڑی سی جگہ جنت کی ایک طرف ہو، خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر خزانے، مال و زر، سونا اور دولت ہے، یہ ساری کی ساری ایک طرف ہو تو جنت کی تھوڑی سی جگہ کی یہ قیمت نہیں بن سکتی۔ کوئی اگر قیمت لگا کر خریدنا چاہے تو یہ اتنی جگہ بھی اس کو نہیں ملے گی۔ آپ جانتے ہیں دنیا میں کئی جگہیں بڑی مہنگی، تھوڑی سی جگہ بڑی مہنگی، اور جنت کی تھوڑی سی جگہ ایک کوڑے کے برابر، ایک لاٹھی کے یا ایک بالشت کے برابر، فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا، یہ دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے یہ سارے کے سارے اس کی قیمت لگا کر اگر خریدنا چاہو اتنی جگہ بھی نہیں ملے گی۔ فرعون اور قارون اپنے خزانوں سے جنت کی جگہ نہیں خرید سکے، تو میرے بھائیوں یہ جنت کی جگہ کیسے ملے گی؟ اور اتنی وسیع جگہ، اتنی کھلی جگہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ مومن آدمی کو اللہ عز الجلال جنت میں اتنی کھلی جگہ دے گا کہ اس کی حد نظر سے بھی زیادہ ہوگی. اتنی نعمتیں، اتنے باغات اور ایسی ایسی بیویاں اللہ عطا فرمائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جنت کی بیویوں حوروں کا ایک دوپٹہ اگر اس دنیا میں آ جائے تو پوری دنیا اس کی خوشبو سے معطر ہو جائے اور پوری دنیا کی دولت اس کے ایک دوپٹے کی قیمت نہیں بن سکتی. ایسی عظیم جنت کا بازار لگا ہے میرے بھائیوں. یہ صرف دنیا کے جواہر سے نہیں خریدا جاتا. آئیے اس کو کیسے خریدیں، کیسے آخرت کی تجارت کریں. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اے ایمان والو، اللہ فرماتے ہیں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں، ایسا سودا بتاؤں کہ جو دردناک عذاب سے بچا کر اللہ کی رحمت اور بخشش آپ کے لیے آسان کر سکے اور آپ کو جنت مل سکے. تو بھائیو، اس موسم میں جنت کا بازار لگا ہے. اللہ کی رحمت بڑی موسلا دھار بارش کی طرح سامنے ہے. تو پھر انسان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو لوٹے اور زیادہ سے زیادہ اس کو حاصل کرے. یہ انسان کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ رمضان المبارک میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ابھی سے اپنے آپ کو کیسے تیار کرنا چاہیے کہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں سے زیادہ ہم فائدہ اٹھا سکیں، اپنے گناہوں کو اللہ سے معاف کروا سکیں. تو میرے بھائیوں، رمضان کی فضیلت اور رمضان کے مناقب یہ تو عام طور پر حضرات تمام سالوں میں خطبوں میں دروس میں سنتے ہیں اور مسلمانوں کے دل میں رمضان کی عظمت یہ ایسی بیٹھی ہوئی ہے کہ رمضان آتے ہی ایک ایمان کی بہار لگ جاتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ کی رحمت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر کے اللہ عز الجلال یہ منادی کرواتے ہیں فرشتوں سے، اے نیکی کرنے والے آگے بڑھ اور اے برائی کرنے والے رک جا. یہ رمضان کی عظمت تمام مسلمانوں کے دلوں کے اندر بچپن سے لے کر اللہ تعالیٰ کے فضل سے موجود ہوتی ہے. اس میں روزہ رکھنا یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک بنیادی رکن روزہ رکھنا ہے. اس لیے بغیر کسی عذر کے اور بغیر کسی شرعی سبب کے روزے کو چھوڑنا بہت بڑا جرم ہے اور روزے کو رکھ کر بغیر کسی سبب کے توڑ دینا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے اور بہت بڑا جرم ہے. روزہ ایک فرض بھی ہے، رکن بھی ہے اور اللہ کو بڑا محبوب عمل بھی ہے. حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مجھے ایسا عمل بتلائیے کہ جس کی وجہ سے اللہ مجھے جنت عطا فرما دے. تو آپ نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، کہ ابی امامہ روزہ رکھا کرو، روزے جیسا کوئی اور عمل نہیں ہے جو اللہ کو پیارا ہو اور جنت میں لے جائے. روزہ رکھا کرو. تو روزہ اللہ کو بڑا محبوب عمل ہے. اس لیے تمام مسلمانوں کو جو بالغ ہیں ان پر فرض ہے اور ان کو سوچ لینا چاہیے کہ روزہ ان کے اوپر فرض ہے اور وہ روزہ رکھیں. یہ فرض روزے کی نیت صبح کی اذان سے پہلے ضروری ہے اور اس نیت کے کوئی الفاظ نہیں ہیں. بسم اللہ کہہ کر آدمی سحری کھائے اور سحری میں سنت یہ ہے کہ کھجور استعمال کرے.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم سحور المومن التمر، کہ مومن کی اچھی سحری کھجور ہے۔ اس لیے باقی چیزیں تو آدمی استعمال کرتا ہے، کھاتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ساتھ کھجور بھی شامل کرے تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ عمل ہو۔ اور سحری صرف اس نیت سے نہ کھائے کہ پیٹ بھر جائے تاکہ بھوک اور پیاس نہ لگے، بلکہ اس نیت سے کھائے کہ سحری کھانے کا حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، کہ اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پہ درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں، اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے سحری کا کھانا بابرکت کھانا ہے، یہ مبارک کھانا ہے، اور اس کو کھانے والے کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت اور بخشش کی دعائیں فرشتے کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی لیٹ اٹھا ہے اور وہ سحری نہیں کھا سکا، اذان ہو گئی ہے، تو اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ روزہ نہ رکھے، روزہ رکھنا اس پر فرض ہے، اور وہ رات کو ہی نیت کر لے، تندرست ہے، صحیح ہے کہ میں صبح روزہ رکھوں گا، اور اگر اچانک اس کو وہ صبح نہیں اٹھ سکا اور سحری کے وقت اس کی آنکھ نہیں کھل سکی کسی مجبوری کی وجہ سے، تو وہ آدمی بھی روزہ رکھے گا، اور اس پر روزہ رکھنا بھی فرض ہے۔ یہ میں اس لیے ذرا آپ حضرات کو بتلا رہا ہوں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر سحری نہ کھائیں تو پھر روزہ نہیں ہوتا۔ سحری کھانا یہ ایسا فرض ہے کہ اگر نہ کھائیں تو پھر روزہ نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، ایسی بات نہیں ہے، اگر بیدار ہو گئے ہیں تو پھر سحری کھائیں، کم از کم پانی ہی پی لیں اگر اور کوئی چیز نہ بھی ملے۔ لیکن اگر وہ بیدار ہی لیٹ ہوا ہے تو پھر اس نے رات سے روزے کی نیت کی ہوئی ہے، تو پھر وہ ویسے ہی روزہ رکھ لے، اور اس کی نیت اس نے رات سے کی ہوئی ہے، وہ مکمل دن کا روزہ پورا کرے۔ سحری لیٹ کھانا سنت ہے، یعنی اذان کے قریب جا کر آدمی کو سحری کھانی چاہیے۔ جب اذان ہو جائے تو اس وقت کھانا پینا اور روزے کی تمام ممنوعات اس سے انسان پرہیز کرے گا۔ صرف کھانا پینا ہی نہیں چھوڑے گا، بلکہ یہ اس کے لیے بہت بڑی تربیت ہے۔ روزہ اس کے لیے تربیت ہے کہ صرف زبان، صرف منہ کا روزہ نہیں ہے، بلکہ پورے جسم کے ساتھ اللہ کی بندگی میں لگ جائے، اللہ کی اطاعت میں لگ جائے، یہ روزہ ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص جھوٹ نہیں چھوڑتا، برا عمل نہیں چھوڑتا، وہ اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑے۔ اس کا مقصد بھوکا رکھنا نہیں ہے، اس کا مقصد انسان کے اندر اللہ کی بندگی کا جذبہ پیدا کرنا ہے، اور اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے، ضبط نفس پیدا کرنا ہے کہ انسان میں اشتعال نہ آئے، ضبط ہو، عدل اور انصاف، مساوات، ایثار اور دوسروں کے ساتھ غمخواری، یہ داعیہ پیدا ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ بادشاہ ہو یا کوئی غریب ہو، اذان ہوتے ہی تمام کھانا پینا بند کر دیں، اور مغرب کی اذان سے پہلے کسی کو کھانے پینے کی اجازت نہیں۔ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بیچارہ بالکل قلاش ہے یا بہت دولت مند ہے، یہ نہیں کہ اس کا روزہ الگ ہے اور اس کا روزہ الگ ہے۔ ایک وقت میں وہ سحری، ایک وقت میں افطاری، یہ ایک مساوات کا درس ہے اور عدل کا درس ہے۔ اور اسی طرح جب ایسا آدمی کہ سارا دن ماشاءاللہ مختلف کھانے اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، بڑی نعمتیں اللہ کی کھاتا ہے، تو جب اس کو بھوک لگے گی، جب 12-13 گھنٹے کا وہ روزہ رکھے گا، اس کو پیاس لگے گی، اس کے اندر احساس پیدا ہوگا کہ جب بھوک لگتی ہے، جب پیاس لگتی ہے، تو پھر انسان کی کیا حالت ہوتی ہے۔ اس کے اندر غمخواری پیدا ہوگی، ایثار پیدا ہوگا، اور یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ جیسے مجھے بھوک لگی ہے، کبھی وہ بھوکا نہیں رہا تھا،
بڑے خادم تھے، مختلف کھانے پیش ہو رہے تھے، ہر وقت پانی اور اچھی اچھی چیزیں ساتھ ہوتی تھیں، اور اس کی جو فریج ہے اس میں مختلف قسم کے ہر وقت پھل اور ٹھنڈا پانی رہتا تھا۔ لیکن اب یہ مومن ہے، صبح کی اذان ہو گئی، ساری چیزیں موجود ہیں، بڑا امیر ہے، ہر دولت اللہ نے نعمتیں دی ہیں، لیکن کھا پی نہیں سکتا۔ آج اس کو بھی بھوک برداشت کرنا پڑے گی، اس کو بھی پیاس برداشت کرنی پڑے گی۔ سامنے چیز ہوتے ہوئے اس کو استعمال نہ کرنا، اس سے انسان میں صبر اور ضبط نفس پیدا ہوتا ہے کہ طاقت بھی ہو پھر بھی وہ کام نہ کریں۔ انسان کے اندر طاقت ہو اور وہ کام نہ کرے صرف اس لیے کہ اللہ ناراض ہو جائے گا، یہ اتنی بڑی صفت ہے میرے بھائیوں۔ اگر آپ غور کریں کہ طاقت ہوتے ہوئے آپ کسی کو مار سکتے ہیں، سزا دے سکتے ہیں، لیکن نہ دیں، اللہ کی نافرمانی کر سکتے ہیں لیکن نہ کریں، غصے کی حالت میں کسی کو سزا دینے پہ قادر ہیں، بڑے آدمی ہیں، لیکن نہ سزا دیں، صرف اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ چیز اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے، جو روزے کے ذریعے اللہ عز وجل پیدا کرنا چاہتے ہیں، جس کو تقویٰ کہا جاتا ہے، تو میرے بھائیوں یہ بہت بڑی چیز ہے۔ سب سے بڑی دانائی اور سب سے بڑی حکمت وہ اللہ کا خوف ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک انسان کے اندر ضبط نفس پیدا ہوتا ہے، اشتعال ختم ہوتا ہے، اور پھر انسان کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے کہ غریبوں کا کیا حال ہوتا ہے، جن کو کھانا نہ ملے، اور جو لوگ بھوک اور افلاس کی وجہ سے خودکشی کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، تو انسان کے اندر پھر داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں پہ خرچ کرے، لوگوں پہ ترس کرے، اور اپنے مال میں لوگوں کا حق سمجھے۔ تو بھائیوں، روزے کا اصل مقصد اور تزکیہ نفس اور اللہ کے خوف کا داعیہ، جو اصل اللہ عز وجل روزے سے انسان میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، جب تک یہ چیز انسان میں پیدا نہیں ہوتی اتنی دیر تک روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ افطاری کے وقت بسم اللہ کہہ کر روزے کو افطار کریں، بہتر یہ ہے کہ کھجور کے ساتھ افطار کریں، اور اگر کھجور نہ ملے تو پھر پانی کے ساتھ افطار کریں، بلکہ اور زیادہ بہتر ہے کہ تر کھجوروں کے ساتھ افطار کریں۔ اگر وہ نہ ملیں تو خشک کھجوریں لے لیں، اگر وہ نہ ملیں تو پھر پانی کے ساتھ روزہ افطار کرنا، یہ سنت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ کہہ کر روزے کو افطار کر دیں، اور پانی پی کر یا کوئی چیز کھا کر پھر آپ یہ دعا پڑھیں، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ یہ دعا ہے روزے کی افطاری کی۔ اور باقی جو مشہور دعا ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ اور اسی طرح نیت میں یہ الفاظ پڑھنے، وبصوم غد نویت من شہر رمضان، جو عام کیلنڈروں پہ لکھے ہوتے ہیں، یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ افطاری بسم اللہ کہہ کر کریں، اور بعد میں یہ دعا پڑھیں، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، کہ پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اللہ نے چاہا تو میرا اجر اور فضل وہ ثابت ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھیں گے۔ میرے بھائیوں، دوسرا عمل جو اس ماہ مبارک میں شوق سے اور رغبت سے کرنا ہے، وہ ہے راتوں کا قیام، جس کو تراویح کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت فضیلت بتلائی ہے، اور ابھی سے یہ عزم کر لینا چاہیے کہ وہ راتوں کا قیام کرے گا۔ تمام رمضان کی راتوں کو کھڑے ہونا، قرآن سننا اور نماز پڑھنی، تراویح ادا کرنا، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص
ایمان کے ساتھ اور حسن نیت کے ساتھ رمضان کی راتوں کو کھڑا ہوتا ہے، قیام کرتا ہے، اللہ اس کے پہلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایک شخص آیا، کہنے لگا جی آپ مجھے یہ بتلائیں کہ میں اگر یہ گواہی دوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اور گواہی دوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور 5 نمازیں پڑھوں، زکوٰۃ دوں، رمضان کے روزے رکھوں، اور ساتھ اس نے پتہ کیا کہا، وَقُمْتُهُ، رمضان کے روزے بھی رکھوں اور رمضان کی راتوں کا قیام بھی کروں، تو پھر مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا اگر تیری اس عمل پر موت آ جائے تو پھر تو قیامت کے دن صدیقوں کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ اٹھے گا۔ تو رمضان کے روزوں کے ساتھ ساتھ تراویح کا اہتمام بھی کریں، لیکن تراویح یہ ایک الگ نیک عمل ہے اور روزہ یہ الگ ایک عمل ہے۔ یہ میں ذرا اس لیے آپ حضرات کو بتلا رہا ہوں کہ اگر سفر میں یا کسی وجہ سے یا کسی عذر کی بنا پر اگر آدمی تراویح نہیں پڑھ سکا تو روزہ وہ پھر بھی رکھے گا، یہ نہیں کہ اگر تراویح نہیں پڑھی گئی تو پھر وہ روزہ نہیں رکھے گا۔ جب ایسا دور بھی تھا کہ ہم بھی یہی سمجھتے تھے بچپن میں کہ اگر تراویح نہیں پڑھی تو روزہ نہیں رکھ سکتا، تو تراویح کا روزے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یعنی نہ اس کی شرط ہے نہ اس کا رکن ہے، وہ الگ عبادت ہے۔ بلکہ اگر کسی نے کسی وجہ سے روزہ نہ بھی رکھنا ہو تو تراویح وہ بھی پڑھے، مثلا اس نے سفر پہ جانا ہے، یا اس کو کوئی ایسی تکلیف ہے، یا اس نے دوائی کھانی ہے، یا کوئی ایسا سبب ہے کہ ڈاکٹر نے اس کو روزے سے روک دیا اور روزہ اس کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتا ہے بیماری کی وجہ سے، لیکن وہ شخص قیام کر سکتا ہے، تراویح پڑھ سکتا ہے، تو تراویح پڑھے اور روزہ عذر کی بنا پر نہ رکھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بعد میں قضا دے لے۔ تو مقصد یہ ہے کہ تراویح رات کو پڑھنا اور رات کا قیام یہ ایک الگ عمل ہے اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور یہ اہتمام کیا جائے کہ جماعت کے ساتھ تراویح کو ادا کیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو امام کے ساتھ یہ نماز کو ادا کرے اور امام کے ساتھ فارغ ہو کر جائے تو پھر اللہ ذو الجلال اس کے لیے پوری رات کے قیام کا اجر اور ثواب لکھ دیتے ہیں۔ اس لیے اہتمام کیا جائے کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ تراویح ادا کی جائے، اور میرے بھائیوں یہ کوشش کی جائے کہ تراویح پڑھانے والے امام صاحب کو بھی کہا جائے، یہ مقتدیوں کے اوپر اس کی بنیاد ہوتی ہے کیا کہ ذرا سکون سے نماز پڑھی جائے، اچھے طریقے سے قیام، رکوع اور سجدہ کیا جائے، ذرا ٹھہر ٹھہر کر۔ تراویح کا معنی دوڑ نہیں ہوتا، تراویح کا معنی گنتی پورا کرنا نہیں ہوتا۔ کیا خیال ہے کہ اللہ کے سامنے آدمی کھڑا ہو، نماز بھی نفل ہے، یہ مرضی کی نماز ہے، فرض نہیں، یہ تو دل کے شوق کی بات ہے، دل کی محبت اور رغبت کی بات ہے کہ اللہ کے ساتھ کتنا پیار اور کتنا تعلق ہے، یہ کوئی جبر نہیں ہے۔ تو اس کو زیادہ سے زیادہ لمبا کر کے پڑھا جائے۔ اگر کوئی شخص ان کو لمبا کر کے پڑھتا ہے، سجدہ لمبا کرتا ہے، زیادہ تسبیحات پڑھ لے، رکوع کے اندر زیادہ تسبیحات پڑھ لے، زیادہ دعائیں کر لے سجدے میں، تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس سے کوئی تھکاوٹ ہوتی ہے یا انسان کو پریشانی ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم نے تراویح کو وہ حق نہیں دیا جو ان کا حق بنتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ان کے شاگرد نے پوچھا، ابو سلمہ نے پوچھا، کیا پوچھا کہ اماں جان ہمیں بتلائیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام کیسا کرتے تھے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی محترمہ، آپ کا قیام دیکھنے والی ہماری اماں جان کہنے لگیں کہ بیٹا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور رمضان کے علاوہ
तमाम रातों में 11 रकत अदा करते थे। ये सही बुखारी की हदीस, 11 रकत पढ़ते थे। लेकिन फला तसल अन हुस्नहिन्ना व तूलहिन्ना, बेटा ये पूछो ही ना कि आपकी ये 11 रकतें कितनी लंबी और कितनी खूबसूरत होती थी। इसलिए भाइयों 11 रकत क़याम और तरावी ये सुन्नत है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। लेकिन इसके साथ साथ ये भी सुन्नत है कि इसको खूबसूरत करके पढ़ा जाए, इसको लंबा करके पढ़ा जाए। हर 2 रकत के बाद घड़ी ना देखें कि जी ये तो कुछ टाइम लग रहा है। अल्लाह का कुरान पढ़ना हो और उसको कतर बुतर करके पढ़ा जाए, समझ ही ना आए, कम से कम अल्फाज भी ना सुने जाएं। मैं खुद एक चीज़ का ऐनी शाहिद हूँ। एक रमज़ान में एक जगह पे दरस था तो मैं भी चला गया। 1-2 तरावी पढ़ने का पीछे मौका मिला। हकीकत है कि मुझे नहीं पता चला था कि ये कहाँ से पढ़ रहे हैं हाफिज साहब। अब एक हाफिज को पता ना चले कि ये इमाम साहब जो तरावी पढ़ा रहे हैं ये कहाँ से पढ़ रहे हैं, तो पीछे वालों का क्या हाल होगा। तो मेरे भाइयों ये मुक्तदियों का भी फर्ज बनता है और उस इमाम का भी फर्ज बनता है कि इस चीज़ को समझें और इसको जल्दी में ना टाल दें। इत्मीनान के साथ, मोहब्बत के साथ, दिली शौक के साथ वो तरावी को अदा करें। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सिर्फ 11 तादाद गिनती पैदा करना मकसद नहीं है, बल्कि अल्लाह के सामने एक मोहब्बत और उल्फत का इजहार है। जितना किसी से प्यार होता है उसके सामने खड़े होते और बातें करते इंसान उकताता नहीं है। ड्रामे तो 2-2 घंटों के नौजवान देख लेते हैं, लेकिन जब तरावी का मौका आता है तो कई बैठ जाते, कहते हैं जी बस थक ही गए। ये तो दिल की बात है ना जी, कि थका हुआ भी खड़ा हो जाए और अच्छा भला सेहतमंद भी थक जाए। तीसरी चीज मेरे भाइयों कुरान की तिलावत है। आप खुद सोच लें कि क्या 11 महीने कितनी दफा कुरान पढ़ा। हमारे एक भाई कह रहे थे कि जिस्म की ग़िज़ा खाना पीना है, एक दिन ना खाया पिया जाए तो क्या हाल बनता है। और रूह की ग़िज़ा कुरान है। अल्लाह ने कुरान आसमानों से उतारा, ये रूह की ग़िज़ा है। अब 11 महीने कुरान ही ना खोला जाए, 11 महीने कुरान ही ना खोला जाए। मेरे भाइयों 11 महीने भी कुरान पढ़ना चाहिए। और ये जो महीना आ रहा है इसकी खास मुनासबत है कि अल्लाह ने रमज़ान का तारुफ इस लफ्ज़ से करवाया कि उनज़िला फ़ीहिल कुरान, के इसमें कुरान नाजिल किया गया है। इसलिए कुरान मजीद को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, अल्फाज भी पढ़ें, तिलावत भी करें, लेकिन मेरे भाइयों कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ें। फिर आप देखें कि कैसा मज़ा और कैसा लुत्फ़ आता है और किस तरह ज़िंदगी में इनक़िलाब पैदा होता है। कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ें। 4 पारे पढ़ने से 1 पारा पढ़ना ज़्यादा बेहतर है अगर आप समझ कर पढ़ेंगे। अगर आप समझ कर पढ़ेंगे 1 पारा उन 4 या 5 पारों से ज़्यादा बेहतर है। तो कुरान मजीद पढ़ने के लिए एक वक्त निकालें रमज़ान में और कुरान बहुत कसरत के साथ पढ़ें, समझ कर पढ़ें। और फिर कसरत के साथ इस महीने में दुआएं करें। रोज़ेदार की दुआ कबूल होती है, रोज़ेदार की दुआ रद्द नहीं होती। रोज़े की हालत में भी दुआएं करें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमज़ान शुरू होता है तो अल्लाह ताला हर रात को लोगों को जहन्नम से आज़ाद करते हैं। इसलिए अल्लाह से ये भी दुआएं करें कि अल्लाह हमें जहन्नम से आज़ाद फरमा दे, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। कसरत के साथ दुआएं भी करें, रोज़ेदार की दुआ कबूल होती है। और अगर अल्लाह तौफीक दे दे तो भाइयों उम्रा भी करें। रमज़ान में उम्रा करना ये बहुत बड़ा अमल है। अगर अल्लाह तौफीक दे दे तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معی، کہ رمضان کے اندر عمرہ اتنا اجر اور ثواب اور اللہ کو اتنا پسند ہے کہ جیسے میرے ساتھ کسی نے حج کیا ہو، حج کیا ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ اتنا اجر اور ثواب ہے رمضان کے اندر عمرہ کرنے کا۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، ماہ رمضان میں کثرت کے ساتھ صدقہ خیرات کرنا ہے، فرض زکوٰۃ بھی نکالیں اور پورے حساب سے نکالیں، کوئی رہ نہ جائے۔ میری مائیں اور بہنیں بیٹیاں بھی اور آپ حضرات بھی اچھی طرح دیکھ کر کہ کوئی ایسا مال نہ رہ جائے کہ جس کی زکوٰۃ نہ نکالی گئی ہو، تو صدقہ خیرات اور فرض زکوٰۃ بھی، یہ بھی اس ماہ مبارک میں بہت زیادہ ثواب اور اجر کا باعث ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس ماہ مبارک میں اپنے گناہوں کو معاف کروا سکیں اور اس اچھے موسم میں، بخشش اور رحمت کے موسم میں، اپنے آپ کو اللہ حضر الجلال کا صحیح بندہ جیسے اللہ کو مطلوب ہے، اور اپنے گناہوں کو ہم اللہ سے معاف کروا سکیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد، شاید اتوار یا سوموار کو روزہ ہو، ایک حدیث آپ حضرات کو سنانا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ اس وجہ سے روزہ رکھ لیتے ہیں کہ چلو شاید چاند نکلا ہو، شک پڑ جائے تو اس وجہ سے روزہ رکھ لیں احتیاطاً کہ شاید رمضان ہو، یا رمضان کے استقبال اور تعظیم کے لیے کچھ لوگ رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ رکھ لیتے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ شک یا احتیاط کی وجہ سے روزہ رکھنا یا رمضان کے استقبال اور تعظیم کی وجہ سے روزہ رکھنا، یہ بالکل حرام ہے، یہ بالکل حرام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے صحیح بخاری میں کہ تم رمضان سے پہلے کوئی روزہ نہ رکھو، نہ شک کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شک کی وجہ سے روزہ رکھتا ہے وہ آپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ لا تقدموا رمضان بصوم یوم او بیومین، کہ رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے رمضان کے استقبال یا اس کی تعظیم کا روزہ نہ رکھو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا ہے۔ اور آخری گزارش یہ ہے کہ رمضان المبارک آ رہا ہے، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہمارے خطبے کا ٹائم وہی ہوگا جو میں نے آپ کو بتلایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر التزام کی توفیق دے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ رمضان میں آپ دیکھتے ہیں کہ مسجدیں ماشاءاللہ بھر جاتی ہیں، جمعے میں بھی اور نمازوں کے وقت بھی، اور جب ماشاءاللہ رمضان ختم ہوتا ہے تو مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ 1 مہینہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور خطبہ جمعہ میں وہ موضوعات رکھے جائیں جن سے لوگوں کا عقیدہ صحیح ہو، لوگوں کے اندر عمل کی قوت پیدا ہو، توحید اور سنت کا علم ہو، اور ایسا نہ ہو کہ رمضان ختم ہو تو یہ مسجدیں خالی ہو جائیں، بلکہ صحیح ایمان کا جذبہ پیدا ہو۔ تو میں اپنے خطبوں میں یہ کوشش کروں گا کہ صحیح ایک مسلمان کا جو عقیدہ ہونا چاہیے، جو اس کا عمل ہونا چاہیے اور جو اس کی زندگی ہونی چاہیے، ان موضوعات کے اوپر میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اپنے خطبوں میں۔ اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت بھی رکھے، توفیق بھی دے، آپ حضرات کو بھی اللہ توفیق دے اور صحت دے کہ اس مہینے میں ہم کچھ نہ کچھ کریں
اور یہ سمجھیں کہ پتہ نہیں ہماری کتنی زندگی ہے. تو آپ زیادہ سے زیادہ ساتھیوں کو ساتھ لائیں تاکہ ان موضوعات پہ خطبے یہ دیے جائیں. اور ممکن ہے کوئی آدمی پکا نمازی بن جائے، کسی کا عقیدہ اللہ صحیح کر دے، کسی کے اندر ایمان کا نور پیدا ہو جائے، کوئی قرآن پڑھنا شروع کر دے، کسی کو اللہ آپ کے لانے کی وجہ سے نمازی بنا دے، اور کسی کے یہ گھر کی جو حالت بدل جائے. ممکن ہے ایسے ہی لوگ بدلتے ہیں. تو آپ حضرات ذرا محنت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ اپنے عزیز و اقارب میں خاندان کو، بچوں کو بھی ساتھ لائیں تاکہ دین کی ضروری باتیں سنیں اور اللہ تعالیٰ سب کو صحیح مسلمان بنائے اور دین حنیف پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.